السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب رائے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہرین فاطمہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، جبکہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران گرفتار۔ تینوں ریٹائرڈ افسران کو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی پر فوجی تحویل میں لیا گیا۔ ISPR کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے، جو سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کر کے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ دوسری جانب فوجی تحویل میں لیے گئے تینوں افسران کے نام بھی سامنے آ گئے۔ گرفتار افسران میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور 1 ریٹائرڈ کرنل شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل عاصم گرفتار افسران میں شامل ہیں۔ یہ تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں افسران سیاسی جماعت اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے۔ دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کا تعلق چکوال سے ہے اور یہ جنرل فیض کے خاص اور منظور نظر افسران تھے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولت کاری میں بھی ملوث تھے۔ بانی PTI کے لیے سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے مزید 2 افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اب تک تحویل میں لیے گئے جیل افسران کی تعداد 4 ہو گئی۔ مزید 6 اہلکاروں سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بانی PTI کے لیے سہولت کاری کا الزام، اڈیالہ جیل کے مزید 2 افسران کو تحویل میں لے لیا گیا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اور اسسٹنٹ ناظم شامل۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ بلال کو پہلے ہی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ان میں محمد اکرم کے 2 اردلی، 3 وارڈر اور ہیڈ وارڈر شامل ہیں۔ تمام ملازمین محمد اکرم کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں۔ بانی PTI کو جیل میں موبائل فون کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جن کے مطابق 3 یورپی ممالک کے نمبرز پر بنائے گئے واٹس ایپ ٹیلی فون کے لیے استعمال ہونے کے شواہد مل گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ مسلح افواج کی ریٹائرڈ قیادت پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ چیلنج سے نمٹنے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ شرپسند عناصر کی عوام اور مسلح افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوششیں ناکام بنا دیں گے۔ یوم آزادی پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ریٹائرڈ فوجی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ ISPR کے مطابق سابق افسران سے گفتگو میں آرمی چیف نے ملک کے تحفظ کے لیے ریٹائرڈ فوجی جوانوں اور افسرانوں کے کردار کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر نے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے جعلی خبروں اور پروپیگنڈا کے خطرات پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا شرپسند عناصر عوام اور مسلح افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریٹائرڈ فوجی افسران اور قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق ریٹائرڈ افسران اور جوانوں نے پاک فوج کی قیادت پر اعتماد اور یقین کا اظہار کیا۔ ریٹائرڈ قیادت نے بیرونی اور داخلی سیکیورٹی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ISPR کے مطابق تقریب کا مقصد پاک فوج کی حاضر اور ریٹائرڈ قیادت میں مضبوط تعلق کو ظاہر کرنا تھا۔ ریٹائرڈ افسران اور جوان ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے متحد ہیں۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی طرف سے GHQ میں آج خصوصی تقریب کا انعقاد ہوگا۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور اہل خانہ کے اعزاز میں خصوصی تقریب آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوگی۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی صلاحیتوں کا اعتراف اور حوصلہ افزائی ہے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم قوم کی توقعات پر پورا اترے اور ملک کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کی طرف سے خصوصی تقریب۔ ارشد ندیم اور اہل خانہ کے اعزاز میں خصوصی تقریب کل جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوگی۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی صلاحیتوں کا اعتراف اور حوصلہ افزائی ہے۔ ارشد ندیم قوم کی توقعات پر پورا اترے اور ملک کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ایک ادارے نے احتساب کا عمل شروع کیا، خود احتسابی کا عمل سب کو اپنانا ہوگا۔ جنرل فیض حمید سے تحقیقات کے سلسلے میں مزید 3 افسران کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت جنرل فیض بانی PTI سے رابطے میں تھے۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی سنیے۔ ایک ادارے نے خود احتسابی کو فروغ دیتے ہوئے احتساب کا عمل شروع کیا۔ اس احتساب کے عمل کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں۔ 3 مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا، یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس دوران بھی جنرل فیض اور ان کے ساتھی
بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے اور وہ سیاسی جوڑ توڑ میں بھرپور اپنا حصہ لے رہے تھے. ابھی جو نوٹس میں آیا کہ ایک جیل کے افسر کو بھی تحویل میں لیا گیا, تو یہ پیغام رسانی کا سلسلہ, ایک پیغام آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان لوگوں سے رابطے کے تحت اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک انتشاری ٹولے کے ساتھ, انتشاری ٹولے کے کہنے پر انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے اس ملک کو نقصان پہنچایا, اور یہ بڑی گلیئرنگ ایویڈنسز ہیں جس بنیاد پہ یہ تمام ایکشن کیا گیا.